علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ قید تنہائی میں، لیکن قید تنہائی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اپنے پرانے ساتھی نے عقل سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔ اب کیا وہ عقل سے کام لیں گے عمران خان صاحب یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ایک لڑائی چھڑ گئی ہوئی ہے سابق وزیر اعلیٰ کے مفرور صاحبزادے اور موجودہ وزیر اعلیٰ کی سب سے قریبی ساتھی میں۔ معاملہ ہے 10 کھرب روپے کی بے ضابطگیوں کا، کرپشن کا اور لوٹ مار کا۔ تو جو الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں وہ کتنے حقیقی کتنے سچے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزامات لگا کر ایک امپورٹنٹ اس میں جو شخصیت ہیں یا جن کا بڑا کردار سمجھا جا سکتا ہے اس سارے معاملے میں، اس کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ پاکستان نے انڈیا کے لیے اپنی فضائی حدود جو ہیں مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا، یعنی انڈین طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود میں داخلے پر جو پابندی ہے اس میں 1 ماہ مزید توسیع کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہے میاں اور بیوی کا۔ سفر کر رہے تھے ایک ساتھ اور شوہر صاحب جو ہیں وہ موٹر وے پر اسٹاپ اوور پر اترے اور بیوی کو بھول کر چلے گئے، اور اس کے بعد کی کہانی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیا ہوا اور کس طرح وہ جو صاحب ہیں ان کی جان بچ پائی۔ تو آغاز میرا خیال ہے ہم عمران خان صاحب سے کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کی پارٹی اور ان کے اہل خانہ وہ مسلسل ایک کلیم کر رہے ہیں، ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی میں، اور ان سے میل ملاقات نہیں لوگوں کی کرنے دی جا رہی۔ تو اب کچھ صورتحال اس طرف چاہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب کی مشکل اور مصیبت بڑھنی تھی، اس کی توقع تھی، اور وہ بڑھتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ ایک وقت میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، دن میں 2 3 بار ملاقاتیں ہوتی تھیں، آدھی رات کو ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اب اس طرح صورتحال نہیں ہے۔ مقدمات دل کرے مقدمات چلتے ہیں، دل کرے نہ چلے۔ ملاقات جو شیڈیول ہوتی ہے ہفتے میں 2 دن، منگل اور جمعرات کو، وہ ملاقاتیں بھی کبھی کرنے دی جاتی ہیں کبھی نہیں کرنے دی جاتی۔ اور عمران خان صاحب کی جو ڈٹو کاپی ہے، عمران خان صاحب کا جو فیمیل ورژن ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ، ان سے ملاقات بڑے عرصے سے نہیں ہونے دی جا رہی عمران خان صاحب کی۔ اب علیمہ خانم کی جگہ جو ہے نورین خان اور عظمیٰ خان نے سنبھال لی ہے۔ گزشتہ ملاقات کے بعد انہوں نے صحافیوں کے ساتھ آ کر گفتگو کی تھی، جس میں بہرحال اسرائیل کی جنگ کے معاملے پر انہوں نے بتایا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا میرا موقف سب کو پتہ ہے، تو وہ ایک الگ کنٹروورسی بن گئی تھی۔ لیکن اب علیمہ خانم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج، اور اس ٹویٹ میں وہ جو کہہ رہی ہیں، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو پرانے ساتھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اس پر بات کریں گے۔ علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مگر 1 ماہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ ان سے ملاقات کروائی جائے، ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور عمران خان صاحب قید تنہائی میں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے کیونکہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے خیبر پختونخوا میں، تو مجھے میری پارٹی سے، اپنی ٹیم سے بجٹ کے حوالے سے مشورہ کرنے دیا جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ بجٹ میں ان کے لیے میں کیا مختص کرنا چاہتا ہوں، کیا رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ میں بجٹ کو سمجھنے اور منظور کرنے کے لیے ٹیم سے ملوں۔ اچھا، اب بجٹ کیا ہوتی ہے یا بجٹ کیا ہوتا ہے، مؤنث مذکر دونوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ عمران خان صاحب کو ککھ بھی نہیں پتا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ پیسے اول تو اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں، اور خود کما کر کبھی اس طرح کھایا بھی نہیں ہے۔ مطلب ان کے پرانے کھلاڑی ساتھیوں سے پوچھیں تو وہ بجٹ شجٹ کے معاملات میں بالکل پیدل ہیں۔ بلکہ کئی بار ایسے اجلاسوں میں، ایسی میٹنگز میں جو لوگ شامل ہوئے تھے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو بتاتے ہیں کہ جی خان صاحب تو ان کے اوپر سے گزر جاتی، ساری بریفنگیں دیں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی، تو عمران خان صاحب وہی آغاز میں ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ جی کرنا کیا ہے، ساری بریفنگ دی جاتی ہے، سارا کچھ بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال لیکن اب یہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی جو ملاقاتیں بند ہیں وہ کسی طرح کھل جائیں، جس طرح پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں ہر موقع کو عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو مایوس ہو گئے اپنی رہائی سے، بالکل مایوس ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کوئی ملاقات کا ذریعہ بن جائے، کوئی ملاقات کا طریقہ بن جائے، لہٰذا
انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میری گنڈاپور سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی بجٹ پیش نہیں ہوگا. بجٹ پیش ہو گیا. گنڈاپور نے کہا ہم نے بجٹ پیش کر دیا ہے, اب پاس ہم نہیں کریں گے, پاس کریں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد, منظوری کے بعد. اب خبریں یہ ہیں کہ وہ بجٹ جو ہے اس مراحل میں چلا گیا ہوا ہے, پاس ہو جائے گا بجٹ عمران خان سے ملاقات کے بغیر. لیکن بہرحال آگے چل کے علیمہ خانم صاحب آپ نے ٹویٹ پر لکھتی, جب ہمارے خاندان کو ہمارے بھائی سے ملنے سے روک دیا گیا تو ہم ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر ان کی قید تنہائی کے خلاف احتجاج میں بیٹھتے تھے. جب تک انہوں نے جب تک ملاقات کی اجازت نہیں دی ہم احتجاج جا کر کرتے تھے. اب ہم نے سنا ہے کہ کے پی کے تمام ایم پی اڈیالہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. عمران خان نے 6 رکنی ٹیم کے ساتھ بجٹ پر مشاورت کی درخواست کی ہے. وہ بجٹ کی منظوری کے لیے درکار اجلاس کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایم پی ایس کو عمران خان کی قید تنہائی کے خلاف موقف اختیار کرتے ہوئے دیکھنا بہت حوصلہ افزا ہے. وہ کہ ہم احتجاج کرتے تھے, پارٹی نہیں کرتی تھی. اب جو ہے وہ پارٹی کے ایم پی ایس کہتے ہیں کہ جی ہم نے جا کر اپنے لیڈر سے کرنی ہے ملاقات, عمران خان سے ملاقات ہم نے کرنی ہے. اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ عمران خان صاحب سے کے سر کے اوپر جو مصیبتیں ہیں, یا قید تنہائی تو ان کے خیال میں قید تنہائی ہے, میں تو ظاہر قید تنہائی اس کو نہیں مانتا, لیکن باوجود اس کے ملاقاتیں بند ہیں. لیکن عمران خان صاحب تنہائی میں ضرور ہے, تنہا ہو چکے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کے اندر. پاکستان کے پورے پولیٹیکل سٹرکچر میں عمران خان صاحب وہاں سے نکال کر سائڈ پہ کر دیے گئے. عمران خان نے نکالا تھا ساری سیاسی قوتوں کو, اب کوئی بھی عمران خان صاحب کو منہ لگانے والا نہیں ہے. خان صاحب کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, ہاتھ ملانے کو روادار نہیں تھے. جب سربراہ پڑی, مصیبت پڑی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, چکزی صاحب کو سربراہ بنا دیا. اور اگر تھوڑا سا حکومت تھوڑا سا خان صاحب کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھے, رویہ دکھائے, تو شاید ادھر بھی خان صاحب مائل ہو جائیں. اب ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے. یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے اپنے جو ہوتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, غیر ذمہ دارانہ یا بغیر سوچے سمجھے غیر دانشمندانہ فیصلوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا, اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں ہے, کسی قسم کی. یہ جو میں بات کی نا کہ عمران خان صاحب اپنے فیصلوں کی وجہ سے یہاں پر کھڑے ہوئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ بہت کوئی اچھا سلوک کرنا چاہتی ہے, بالکل نہیں کرنا چاہتی. لیکن بہرحال اس کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان کی ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ یہ کرتی آئی ہے. لیکن عمران خان تو لاڈلے تھے, تو انہوں نے وہ کچھ کیا جو لاڈلے نہیں تھے, جنہوں نے جنازے اٹھائے, لاشیں اٹھائیں, جلاوطنیاں کاٹی, انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا تھا جو عمران خان نے کیا. تصادم, جلاؤ, گھیراؤ, چھاونیاں جلا دو, اور مجھے جو گرفتار فوج کرنے آئے گی تو پھر فوجی گھروں کو حملے کا نشانہ بناؤ, کور کمانڈر ہاؤس جلا دو, یہ سارا کچھ عمران خان نے کیا. تو بہرحال اب تو بڑے بڑے بولنے لگ گئے بھائی. وہ عمران خان کے عشق میں گرفتار حمزہ علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کچھ غلط کیا ہے. وہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد جو کچھ عمران خان نے کیا اس کو کہتے سب غلط تھا. سیاسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یعنی 1996 کے بعد جو کچھ عمران خان نے کیا وہ کہتے سارا غلط تھا. یعنی سماجی شعبوں کی خدمات ان کی الگ, لیکن سیاسی معاملات میں وہ سن کر تو دیکھیں وہ انٹرویو جو منصور علی خان صاحب کے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ ہے, تو سب اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار اس طرح سیاستیں نہیں ہوتی. ہم کہا کرتے تھے تو کہتے تھے نہیں جی تم لوگ تو کہتے ہو کہ جی تم لوگ تو ایم عمران خان کے مخالف ہو. اب عمران خان کے ساتھ رہنے والے فواد چودھری کیا کہہ رہے ہیں جی؟ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو آگے لے کر آئے. انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی, ان کی پیشی تھی, اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بیرون ملک بیٹھی ہے, ہم اور کارکن عدالتوں میں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. موجودہ قیادت تحریک انصاف کو نہیں چلا پا رہی, باہر ان کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ یوٹیوبرس ہیں, کچھ عمران خان صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم کے انچارج ہیں وہی آپریٹ کر رہے ہیں نا پارٹی کو. یعنی بیرسٹر گوہر کو باہر بیٹھا ہوا ایک لڑکا, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, میں نام بول رہا ہوں, وہ وہاں سے بیٹھ کر بیرسٹر گوہر کو سے جواب طلبی کرتا ہے. وہ جو پی ٹی آئی کا سارا چلاتا ہے سوشل میڈیا کا سیل, وہ وہاں سے بیٹھ کر اس کو اپنا آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, پارٹی کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. یا پارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے, شہباز گل کا ولاگ آ جاتا ہے تو سارا کچھ اس طرف چل پڑتا ہے. اس طرح پارٹی کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم نے 9 مئی کے بعد سختیاں برداشت کی ہیں, موجودہ قیادت نہیں کر سکتی. اگر موجودہ قیادت ہوتی تو وہ جوتی چھوڑ کر بھاگ جاتے.
عمران خان سے گزارش کرتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو آگے لے کر آئیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ اس وقت پاکستان کے عوام کا کھڑا ہونا ضروری ہے، ایران میں رجیم چینج کا بڑا نقصان ہوگا، ہمیں ہر صورت اپنے ایرانی دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال فواد چودھری کی جو ضمانت 9 مئی کی، اس میں توسیع کر دی گئی۔ اب فواد چودھری کا یہ مشورہ کسی صورت غلط مشورہ نہیں ہے، ہر سیاںا آدمی عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیتا ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ بھی وکیلوں کو کوئی گھر کرائے پر نہیں دیتا، آپ نے پارٹی دے دی۔ اب اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جو وکیل دیکھیں، عمران خان نے وکیلوں کو اس لیے رکھا، ایک تو یہ کہ جی وہ وکیل ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، دوسرا یہ کہ میرے مقدمات مفت میں لڑے جائیں گے۔ تو مفت میں مقدمات، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم چھیڑا کرتے تھے کہ جب اعزاز احسن صاحب نے 1 روپیہ لے کر ان کی مقدمہ لڑا تھا NR درآمد کیس، جس میں ان کو توہین عدالت کی سزا ہوئی اور پھر نااہل ڈکلیئر کر دیے گئے، وزارت عظمیٰ سے گئے، اعزاز احسن صاحب نے کہا تھا میں نے 1 روپیہ لیا فیس۔ تو ہم گیلانی صاحب کو آف دا ریکارڈ جو گپ شپ ہوتی تھی، انہوں کہتے تھے یار تھوڑی سی فیس ہی بھر لیتے آپ، تو 1 روپے والا وکیل تو یہی کرے گا، حالانکہ اعزاز احسن صاحب بہت بڑے وکیل ہیں۔ تو اب یہ جتنے وکیل ہیں عمران خان صاحب نے شاید اس چکر میں رکھے کہ میرے مفت میں مقدمات لڑیں گے، تو مقدمات نہیں لڑ رہے، وہ سیاست کر رہے ہیں اندر جا کر عدالتوں میں۔ ابھی تو جو مخصوص نشستوں والا معاملہ چل رہا ہے، اس میں جو آرگومنٹ PTI کے وکلاء کر رہے ہیں وہ تو لائیو چل رہا ہے نا۔ وہ آرگومنٹ کیا ہے؟ وہ آرگومنٹ ٹوٹل پولیٹیکل سپیچز ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ تو جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے، اس وہاں پر بھی سیاسی بیانات بیٹھ کر جا کر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جو انہوں نے جس چکر میں وکلاء کے حوالے پارٹی کی تھی، وکلاء نے کہا ہم تو اب ہو گئے سیاستدان، اب ہم وکیل نہیں رہے، تو پھر عمران خان صاحب کو وکیل دوسرے کرنے پڑیں گے۔ جو پروفیشنل وکیل ہیں سلمان صفدر جیسے، جب وہ جاتے ہیں تو آپ کو فرق نظر آتا ہے، لیکن جو پولیٹیکل وکیل ہیں ان کا جانا اور ان کی تقریر کرنا، ان کی بات کرنا تقریر ہی ہوتی ہے، ہونے دلائل چاہیے، اس میں آپ کو فرق نظر آتا ہوگا۔ اچھا جی، اب پاکستان کی حکومت نے 1 ماہ کے لیے مزید توسیع کر دی ہے بھارتی جہازوں کی پاکستانی حدود میں داخلے پر پابندی برقرار رہے گی 1 ماہ۔ یہ جو 22 اپریل کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ شروع ہوا تھا، 22 اپریل کو جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، 23 اپریل کو انڈیا نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا، پاکستانی سفارتی عملہ محدود کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس کے جواب میں 24 اپریل کو پاکستان نے جو کچھ بھارت نے کیا اس کو ریسیپروکیٹ کر کے، جواب دے کے، اس کے ریسپانس میں پھر ہم نے اضافی پابندی لگا دی تھی، وہ تھی فضائی حدود، انڈین جہازوں کی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی۔ اب وہ پابندی لگی تو اربوں روپے کا ماہانہ نقصان ہونے کا کمپنیوں کو۔ اب مزید 1 ماہ کے لیے پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ جہاز وہاں سے بھی نہیں گزر پا رہے، تو ڈبل نقصان ہو رہا ہے انڈیا کا۔ تو یہ پابندی میرا خیال اسی کو مد نظر رکھ کر لگائی گئی ہوگی، ایک تو کیونکہ وہ سنتاس معاہدہ بحال نہیں کر رہے، تو جب تک سنتاس معاہدے کی بحالی کا اعلان نہیں کریں گے تب تک پاکستان یہ پابندی برقرار رکھے گا۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایران پر امریکی جارحیت، اسرائیلی جارحیت اور اس سارے تناظر میں امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیسیجنز لیے گئے، مشاورت کی گئی ہے، اور پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے اور جنگ بندی کی طرف معاملات کو لے کر جانے پر زور دیا ہے۔ ابھی آج وہاں پر روس میں ایران کے وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ اگلے ولاگ میں اس میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج جنگ ایک خطرناک مرحلے میں بھی داخل ہو چکی ہوئی ہے، تو میں اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اب میں آتا ہوں اس لڑائی پر، اور پھر خاتون کو چھوڑ کر شوہر چلے گئے۔ اچھا، لڑائی کچھ اس طرح ہے کہ جی انصار عباسی صاحب نے پاکستان کے آڈیٹر جنرل کی جو آڈٹ پیراز ہے وہ پبلش کر رہے ہیں، وہ مسلسل 2024-25 کی آڈٹ رپورٹ ہے، بجٹ ہے 2023-24 کا۔ اس میں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بتایا کہ جی پنجاب میں کوئی 10 کھرب سے زیادہ کی مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اور اس میں انہوں نے مختلف شعبوں میں جو پیسے آگے پیچھے ہوئے ہیں، جس میں ٹھیکوں کے پیسے بے ضابطگیوں سے دیے گئے، کرپشن بھی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جس میں جو 14 کیسز ہیں فراڈ
اور رقم کے غلط استعمال کے بھی ہیں جن کی مالیت 3 ارب روپے بنتی ہے. 50 کیسز زیادہ ادائیگیوں کے ہیں اور غیر مجاز یعنی ریکوریز اور غیر مجاز لوگوں کو ادائیگی کرنا، اور ان کی مالیت 25.4 ارب روپے. اس طرح مختلف کیسز ہیں. بہرحال جو انہوں نے وقت جو بجٹ ہے یہ ہے 2023-24 اور آڈٹ پیراز 2024-25. اس پر مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ساری سیاست ٹویٹ پر ہے. مطلب یہ ایک وقت تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کو کے متعلق کہا کرتے تھے یہ لوگ کہ جی کیسی اولاد ہے کہ باپ کو چھوڑ کر باہر چلی گئی ہے. تو بہرحال اب ان کے متعلق یہی باتیں کی جاتی ہیں. اب یہ جو میں ٹویٹ نکال رہا ہوں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. مونس الہی صاحب نے لکھا کہ آڈیٹر جنرل نے میڈم چیف منسٹر یعنی مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ ایک سالہ دور میں 10 کھرب روپے سے زیادہ کی مالی بے ضابطگیاں پکڑ لیں. سنگین مالی فراڈ، بوگس خریداریاں، غلط ادائیگیاں سامنے آ گئی ہیں. اچھا، اس کا جواب پھر انہوں نے آڈٹ پیراز بھی رکھے. اس کا جواب پھر انہوں نے عظمیٰ بخاری نے لیا اور ساتھ ساتھ آڈٹ پیراز بھی رکھی کہ 2024-25 اور فائنینشیل ایئر 2023-24. اور وہ لکھتی ہیں کہ مونس الہی نے اپنے والد کے دور کی بے ضابطگیاں پکڑ لیں جس کا حصہ وہ خود رہے اور پھر نوٹوں کے بیگ بھر کر بھگوڑا بن گئے. اب یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں، مطلب پورا سچ دونوں نہیں بول رہے ہیں. خیر عظمیٰ بخاری نے تو یہ جو بات کی ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ 2023 کے آغاز میں جنوری میں پنجاب اسمبلی توڑ لی گئی تھی. 2023-24 کا بجٹ جو ہے یا مالی سال جو ہے وہ 1 جولائی 2023 سے شروع ہوا، پھر 1 جولائی 2024 تک وہ ختم ہوتا ہے، پھر نیا سال شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ آدھا دور جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا ہے اور آدھا دور مریم نواز صاحبہ کا ہے، اور دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. دونوں کا طریقہ کیا ہے کہ جی پیسے لگاؤ، منظوریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، ادائیگی کر دو. محسن نقوی صاحب نے آدھا لاہور ادھیڑ دیا تھا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو، اور اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا تھا کہ جی کوئی ادارہ، کوئی منظوری، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بعد میں منظوریاں لی جاتی تھیں. تو جو آڈٹ رپورٹس ہوتی ہیں وہ کرپشن لازمی نہیں ہوتا کہ اس میں ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار منظوری کے بغیر پیسے لگا دیے گئے، یا ادائیگیاں کر دی گئیں، یا ٹھیکہ جو ہے بغیر کسی پراپر پروسیجر کے دے دیا گیا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کرپشن لازمی نہیں ہے کہ اس میں کرپشن ہو. تو یہ آپس میں تو لڑ رہے ہیں. کہہ دیتی ہیں عظمیٰ بخاری صاحب، حالانکہ ان کو منع کر دیا گیا. ویسے محسن نقوی صاحب کے خلاف وہ باتیں کرتی رہتی ہیں، تو کہہ دیتی ہیں کہ محسن نقوی کا دور بھی شامل کر لیجئے، اور یہ بھی محسن نقوی کا نام لے لیتے. لیکن دونوں پورا مطلب حقیقت نہیں بتا رہے، پوری حقیقت نہ انہوں نے بتائی ہے نہ انہوں نے بتائی ہے، اور اس ملک کے ساتھ ہو بھی یہی رہا ہے. اچھا جی، اب آخر میں مزیدار خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تو ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق گجرانوالہ کے ایک رہائشی شخص جو ہے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کراچی کی طرف، اور یہ رکے ہیں جڑاوالا سروس ایریا میں، اور جہاں شوہر نے نماز ادا کی اور خود پہلے نماز مکمل کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے، اور بیگم صاحبہ کو پیچھے چھوڑ کے بھول کر چلے گئے. تو جس کے بعد پھر ان کو 20 کلومیٹر کے بعد خیال آیا کہ میں تو بڈھی نو لے کے چلنا سی کی ہوا ہے. پھر انہوں نے فون کیا موٹر وے پولیس کو، اور بہرحال پھر وہ ساری تصدیق وغیرہ کروانے کے بعد جو وہ موٹر وے پولیس نے بیگم صاحبہ کو اپنے شوہر کے پاس پہنچایا، اور اس کے بعد بیگم صاحبہ نے شوہر کو کہاں پہنچایا ہوگا اس کا موٹر وے پولیس نے کچھ نہیں بتایا. لیکن ظاہر ہے اچھی خاصی اس میں ہوئی ہوگی دھینگا مشتی، اچھی خاصی لڑائی. امکان تو اس طرح کا ہوتا ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اس طرح کہیں نہ کہیں اپنی بیگم کو بھول کر آ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.